الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ 2 جمعے یا 3 جمعے کچھ دیگر موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی. یوم مجددین تھا، پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مبارک، اور پھر ماہ میلاد شریف کا استقبال کرتے ہوئے کچھ گفتگو کی تھی. آج پھر تفسیر کا بیان. اللہ تعالی حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سن چکے کہ رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے ہیں، اور کوئی جاہل ان سے ٹکرا جائے، بات کرے تو وہ الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بس سلام. میں بتا چکا یہ سلام کون سا ہے. یہ تحیت کا سلام نہیں، بلکہ یہ کہ تم سے بات کر کے ہم الجھنے میں وقت خراب کریں گے، ہم سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات اس طرح گزارتے ہیں
کہ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام یعنی کھڑے رہ کر یہ راتیں گزارتے ہیں. ان کا وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالی کی یاد میں گزرتا. یہ محفل میں ہوں، تنہائی میں ہوں، خلوت جلوت، انہیں ہر حال میں اللہ کی یاد رہتی ہے. یہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ رات میں آرام بھی کرے اور رات میں اٹھ کر رب کی یاد بھی کرے. ہم لوگ ٹیلی ویژن کی وجہ سے، اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور جب ہمت جواب دینے لگتی ہے سو جاتے ہیں. فجر تک ہماری نیند میں گزر جاتی ہے. یہ ایمان والوں کو زیبا نہیں، بلکہ اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ نماز تہجد اور قیام اللیل یعنی رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہونا، نماز پڑھنا، یہ اعلی عبادت ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات اس طرح گزار دی جائے. عام آدمی اپنی سہولت سے آرام بھی کرے، لیکن کچھ دیر رات کو نیند توڑ کر اٹھے اور رب کی یاد کرے تو یہ اس کے لیے بہت ہی سعادت کا باعث. لوگ کہتے ہیں چہروں پر نور کیسے آئے گا؟ تو وہ تہجد کے پابند ہو جائیں، ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی رات لہو و لعب کا مطلب کھیل کود میں نہ گزاریں، گپوں میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالی کی یاد کو بھی اپنائیں کہ آج اگر ہم اس کے لیے جاگیں گے، یہ جاگنا کل ہمارے کام آئے گا. تو ہم سستی نہ کریں. اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ اولیاء کی باتیں بھی بتائیں اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین، وہ معصوموں کے سردار ہیں. ان کی برکت سے امت کو جنت ملے گی. وہ اللہ تعالی کے حبیب، وہ معصوموں کے سردار ہو کر اتنی محنت کریں اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کو یاد نہ کریں تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے. تو ہمیں رات کا کچھ وقت ضرور اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے. اور یہ لوگ عبادت کر کے، نیکی کر کے کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل ہے، پھندا ہے اور ہمارے لیے سخت ہے، ہم اس کو سہ سکتے نہیں. توجہ چاہوں گا آپ سب کی. عبادت کرنے کے باوجود، فرما برداری کرنے کے باوجود وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے خوف ہے ہر وقت، کہیں دھتکارے نہ جائیں، کہیں ہم
اس حال میں نہ ہو جائیں کہ ہماری عبادت قبول نہ ہو اور ہمیں اللہ تعالی جہنم میں نہ ڈال دے. نیکی کے باوجود ڈرتے ہیں اور ہم لوگ گناہوں کے باوجود ڈرتے نہیں. فرق دیکھیں. پہلے ان کی شان بیان ہوئی کہ وہ رحمان کے بندے. ان کی چال دیکھو گے، اکڑ نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا جس کو آپ لوگ غرور کہتے ہیں. ان میں دکھاوا نہیں ہوگا. وہ ساری رات سجدے اور عبادت میں گزار دیتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، دور کر دے. یعنی ہم سے پھیر دے کا مطلب یہ کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کو دور کر دے ہم سے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت سخت ہے، ہم اسے سہ سکتے نہیں. ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں انہا ساءت مستقرا ومقاما. اور جہنم بلا شبہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. یہ مغرمن، غرامہ کا لفظ آیا ہے، گلے کا طوق، پھندا، دائمی ہلاکت. کہتے ہیں نا فلاں چیز میرے گلے پڑ گئی ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. یہ ہم اپنے طور پر کہتے ہیں. الغریم اس شخص کو کہتے ہیں جس پر قرض ہو اور وہ قرض اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ ادا نہ کر دے. یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر جائیں گے کہاں؟ اور ہم بے پرواہ. یہ بے پرواہ ہونا انسان کی شان نہیں ہے، لیکن ہم بے پرواہ بنے ہوئے ہیں. دیکھا جائے گا، کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ڈرنا ہے. نبیوں نے، ولیوں نے مثالیں قائم کی ہیں اور میں آپ کو سناتا رہتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کتنا ڈرتے ہیں. ہمیں دنیا میں کسی عدالت میں کھڑے ہونا پڑ جائے کٹہرے میں، کیا حال ہوتا ہے؟ دنیا کی عدالت کیا چیز ہے اللہ کی عدالت کے سامنے؟ مگر ہم ڈرتے